بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ میں ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے نون میم راشد کی نظم صبا ویراں کا آسان مفہوم میں مطالعہ۔ آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سلیماں سربازانوں اور صبا ویراں، صبا ویراں صبا آسیب کا مسکن، صبا علام کا انبار بے پایاں، گیاہو سبزہ گل سے جہاں خالی، ہوائیں تشنائے باراں، طیور اس دشت کے منقار زیر پر، تو سرمائے در گلو انساں۔ سلیمان سربازانوں اور صبا ویراں، سلیمان سربازانوں ترش رو غمگین پریشاں منہ، جہاں گیری جہاں بانی فقط ترارائے آہو، محبت شعلۂ پیراں حوث بوئے گل بے بو، زاراز دہر کمتر گو۔ صبا ویراں کہ اب تک اس زمیں پر ہیں کسی عیار کے غارت گروں کے نقش پا باقی، صبا باقی نہ مہروئے صبا باقی، سلیمان سربازانوں اب کہاں سے کاسد فرخندہ پہ آئے، کہاں سے کس سبو سے کاسۂ پیری میں آئے۔ اب اس کا مطلب، سلیمان سربازانوں اور صبا ویراں، صبا ویراں صبا آسیب کا مسکن۔ سلیمان سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جو قرآنی و تاریخی طور پر ایک مثالی بادشاہ، نبی اور دانا حکمران تھے۔ سربازانوں ایک محاورہ ہے جو گہرے دکھ، خاموشی، بے بسی یا تفکر کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس مصرعے میں ایک طاقتور اور دانا شخص کو بھی افسردہ اور خاموش دکھایا گیا ہے۔ صبا ایک قدیم، خوشحال اور تہذیب یافتہ سلطنت تھی جو آج صرف کھنڈر ہے۔ صبا اب وہ خوبصورت زندہ تہذیب نہیں رہی، بلکہ ایک ایسا خطہ بن چکی ہے جہاں اب منفی قوتیں تباہی اور خوف بستے ہیں۔ یہ محض جغرافیائی ویرانی نہیں، بلکہ روحانی، اخلاقی اور تہذیبی بربادی کی علامت ہے۔ صبا علام کا انبار بے پایاں، گیاہو سبزہ گل سے جہاں خالی۔ صبا اب صرف دکھوں، مصیبتوں اور اندوہ کا ایک بے پایاں انبار ہے۔ انبار یعنی ڈھیر ہے۔ وہاں زندگی کی علامتیں یعنی گیاہ، گھاس، سبزہ اور پھول تک ختم ہو چکے ہیں۔ یہ صرف فطری ویرانی نہیں، بلکہ ایک روحانی بنجرپن کی علامت ہے، جیسے تہذیب کی روح مر گئی ہو۔ ہوائیں تشنائے باراں، طیور اس دشت کے منقار زیر پر۔ ہوائیں بھی پیاس سے تڑپ رہی ہیں، جیسے قدرت بھی محرومی کی حالت میں ہے۔ پرندے، طیور خاموش ہیں، ان کی چونچیں نیچی ہیں، جیسے تخلیق، آزادی و نغمہ ختم ہو گئے ہوں۔ یہ تصویر فن، فطرت اور اظہار کی مکمل خاموشی کی ہے۔ تو سرمائے در گلو انساں، تو سرما در گلو انساں کا مطلب ہے انسان تو صرف اپنے چہرے کی خوبصورتی کا شوقین ہے، مگر اندر سے خالی، ویران اور بے بس ہے۔ یہ مصرعہ ظاہر پرستی کے خلاف ایک علامتی تنقید ہے۔ سلیمان سربازانوں اور صبا ویراں، سلیمان سربازانوں ترش رو غمگین پریشاں منہ، جہاں گیری جہاں بانی فقط ترارائے آہو۔ لیکن حقیقت میں سلیمان جیسا دانا شخص افسردہ ہے اور پوری تہذیب ویران ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا صاحب حکمت، دانا بادشاہ، جو نہ صرف انسانوں بلکہ جنات، پرندوں اور ہواؤں پر بھی اقتدار رکھتا تھا، وہ اب غمزدہ، خاموش اور پریشان حال ہے۔ اقتدار، جہانگیری اور سلطنت جہاں بانی جیسی عظیم تصورات کی حقیقت صرف ایک آہو یعنی ہرن کی چھلانگ جتنی ہے، یعنی لمحاتی ناپائیداری۔ جو ایک لمحہ نظر آتا ہے وہ دوسرے لمحے غائب ہو جاتا ہے۔ محبت شعلۂ پیراں حوث بوئے گل بے بو، زاراز دہر کمتر گو۔ محبت صرف ایک بھڑکتا ہوا شعلہ بن چکی ہے، یعنی جلانے والی تخریب کار، جبکہ ہوس، ہرس ایک ایسے گلاب کی مانند ہے جو بے بو ہو چکا ہو، یعنی جو کبھی خوشگوار تھا اب بیکار ہے۔ اب دنیا کے بھیدوں پر کم بات کرو، کیونکہ یہ باتیں اب بیکار، بے اثر اور غیر ضروری لگتی ہیں۔ صبا ویراں کہ اب تک اس زمیں پر ہیں کسی عیار کے غارت گروں کے نقش پا باقی۔
سبا کی ویرانی ابھی بھی باقی ہے کیونکہ زمین پر عیاروں یعنی چال بازوں اور غارت گروں یعنی تباہی پھیلانے والوں کے قدموں کے نشان موجود ہیں، یعنی تباہی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ تباہ کرنے والے آج بھی زندہ ہیں، نظام وہی ہے، روش وہی، مطلب نو آبادیاتی نظام۔ سبا باقی نہ مہروئے سبا باقی سلیمان سربزانوں۔ سبا یعنی اس کی شکل یا کھنڈر باقی ہے، نہ اس کا اصل حسن، محبت اور روح، یعنی مہروئے سبا ختم ہو چکی ہے۔ سلیمان اب بھی افسردہ، سر جھکائے ہوئے بے بس ہے۔ اب کہاں سے قاصد فرخندہ پہ آئے، کہاں سے کس سبو سے کاسہ پیری میں آئے۔ اب نہ کوئی نجات دہندہ قاصد آنے والا ہے اور نہ ہی وہ زندگی بخشنے والی شراب یعنی روحانی بصیرت کسی پیالے میں آئے گی۔ یہ مکمل روحانی اور تہذیبی قحط کا اعلان ہے۔ راشد کا یہ سوال دراصل انسانی امیدوں کے ختم ہونے کی تصویر کشی ہے۔ ماحصل نظم سبا ویراں ماضی کی ایک عظیم تہذیب سبا کی ویرانی کو بنیاد بنا کر موجودہ انسان اور اس کی تہذیب کے زوال کی علامتی تصویر پیش کرتی ہے۔ شاعر دکھاتا ہے کہ کس طرح دانائی، اقتدار، محبت، فن اور روحانیت سب کچھ کھوکھلا اور بے معنی ہو چکا ہے۔ حضرت سلیمان جیسی حکمت و اختیار کی علامت شخصیت بھی اس زوال کے آگے سربزانوں، خاموش اور افسردہ ہے۔ سبا جو کبھی زندگی، رنگ اور خوشبو کی علامت تھی، اب صرف اسیب، دکھ، خاموشی اور خالی پن کا گھر بن چکی ہے۔ شاعر نے اس ویرانی کو نہ صرف ماضی کا انجام بلکہ حال کا تنبیہ خیز آئینہ بنایا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے زندگی کی 5 حقیقتوں کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، فن خاموش ہے۔ نمبر 2، محبت صرف خواہش بن چکی ہے۔ نمبر 3، اقتدار ایک فریب ہے۔ نمبر 4، انسان ظاہری زیبائش میں کھو کر روحانی طور پر مر چکا ہے۔ اور نظم آخر میں ایک ناامیدی اور سوالیہ کیفیت پر ختم ہوتی ہے۔ کیا اب کوئی نجات دہندہ آئے گا؟ کیا زندگی کی وہ روشنی، وہ سچ، وہ جذبہ واپس آ سکے گا؟ چنانچہ سبا ویراں نظم ایک ایسا آئینہ ہے جو تاریخ کا سبق بھی ہے، یعنی اس میں ماضی بھی ہے، موجودہ انسان کی گمشدہ روح کا نوحہ بھی ہے، یعنی حال ہے اس کے اندر، اور نمبر 3، مستقبل کے لیے ایک گہری تنبیہ بھی ہے، یعنی اس کے اندر مستقبل بھی ہے۔ اس نظم میں راشد کا اشارہ نوآبادیاتی، آمرانہ اور لالچی سیاسی قوتوں کی طرف بھی ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ میرا یہ لیکچر سبا ویراں کا آسان مفہوم مطالعہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔